پشتوں میں ہم کہتے ہیں بوڑھائی ہوئے، اس طرح بندہ ڈھونڈے کہ نہ اچھے کا ہو نہ برے کا ہو، جہاں ہم کہتے ہیں دستخط مارے تو اسی کہتے میں آپ آ گئے. یہ لوگوں کے سر کٹ رہے تھے، اس زمانے میں کونسلر ہی نہیں تھے. میرا کام رشوت لینا نہیں ہے، میرا کام وہ دلالی نہیں ہے. میرے بھائی یہ کام ہی نہیں کرتے کہ نوکریاں بھی بیچتے. چیف منسٹر تو آپ کو تکے میں مل گیا. یہ سارے کیسے میں نے منظور کیے. آج میں ایک بات اس کی کرتا ہوں اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں کرتا ہوں کہ اس پر تو وہی آرٹیکل بھی لاگو ہوتا ہے جھوٹ کا. یہاں کے جو چیف منسٹر صاحب ہے، اور مجھے بہت دکھ ہوا اس کی اسی دن وہ ویڈیو سنی اور مجھے حیرت ہوئی کہ یار یہ تو ایک چیف منسٹر کی نہیں، یہ تو کونسلر کی بھی نہیں ہو سکتی. اس طرح زبان اور اس طرح گالی اور اس طرح الفاظ استعمال کرنا، تو اسے وہی عکاسی کرتے ہیں اس کی ذہنیت کی. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں، اگر میری بات کرتے میں یہ پوری قوم گواہ ہے، پوری پاکستان گواہ ہے کہ میری اپنی ایک تاریخ ہے لمبی چوڑی، اور آپ نے اگر اس کے 1/100 حصہ اس میں گئے تو آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا. اگر میں یا 20 سال سے سرو کر رہا ہوں، 3 دفعہ فیڈرل منسٹر رہا ہوں مختلف پوسٹ پر، اور ہر مشکل میں اپنے قوم کے ساتھ کھڑا رہا ہوں. میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ جب یہ لوگوں کے سر کٹ رہے تھے تو آپ تو کسی جگہ اسی زمانے میں کونسلر ہی نہیں تھے. جب یہاں دہشت گردی تھی اور لوگ IDPs تھے تو آپ خود ایک کیمپ میں ہوئے ہوں گے، اور میں ان لوگوں کے ساتھ ہی کھڑا تھا. پارلیمنٹ کے اندر بھی کھڑا، ان کے کیس لڑا، ان کے کیمپوں میں بھی لڑا اور ان کے ساتھ ہی رہا. خود 7 دفعہ میں سے پوچھتا ہوں کہ میں اگر اس جگہ پر ہوں تو یہ ویسے آسمان سے نہیں، میں نے کوئی لابنگ نہیں کی، آپ کی طرح تکے میں نہیں بناؤں. اکثر کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا تھا کہ سوال سے چیف منسٹر، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا اگر آپ کو لیڈرشپ دیا، لیڈرشپ تو آپ کو دیا ہی نہیں. چیف منسٹر تو آپ کو تکے میں مل گیا. جب پرویز خٹک اور عاطف کی لڑائی ہو گئی تو کہتے ہیں اس طرح بندہ پشتوں میں ہم کہتے ہیں بوڑھائی ہوئے، اس طرح بندہ ڈھونڈے کہ نہ اچھے کا ہو نہ برے کا ہو، جہاں ہم کہتے ہیں دستخط مارے تو اسی کہتے میں آپ آ گئے. تو اگر آپ ہماری بات کریں تو ہم نے بہت محنت کی ہے، 7 دفعہ موت دی ہے، لوگوں کو لاشیں اٹھا کے اور ان لوگوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے. اور پھر آپ جیسے نالائق حکومت کی جتنی وکٹمائزیشن میں نے دیکھی ہے شاید تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. آپ نے تو تمام عمران سے لے کر میرے لیے تو وزیر یا سے بنا دیا کہ آپ کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ اس کی وکٹمائزیشن کرنا. مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میرے چھوٹے بیٹے کو بھی جیل میں ڈال دیا. مجھے بھی کوئی 37 کیسز بنائے گئے، نئے کوئی اس طرح ادارہ نہیں ہے کہ جا وہی ہمارے خلاف کیسز نہ ہوں. اللہ کے احسان ہے، ہماری ایک سٹرانگ وہی جو سوچ فکر ہے. ہم آپ کی سوچ کو غلط سمجھتے اور جو کچھ ہم کریں اس کو ٹھیک سمجھتے تو ڈٹ کر آپ کے سامنے کھڑے رہے. اگر آپ کی تو معمولی بات اس طرح آئی تو پھر پتہ لگ جائے کہ آپ کتنے ٹھہرنے والے ہیں. پھر آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ کسی نے میں ان باتوں میں جانا نہیں چاہتا، اور میری خواہش ہے اگر آپ کی اتنی خواہش ہو جو باتیں کی ہے کہ میں باہر پھینکوں گا، اور یہ کون سا ہوگا کسی کو باہر پھینکے گا. آپ کا IG نہ میرے باپ کی جیب سے تنخواہ لیتا ہے اور چیف سیکرٹری نہ آپ کی باپ کی تنخواہ لیتے ہیں. وہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، تو اسٹیٹ کے ملازم میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی. تو اس کی کیا جرت ہوئی کہ مجھے کوئی باہر پھینکے گا. اور آپ کا خواہ اس طرح لڑنے جھگڑنے کا شوق ہو تو پھر اس کی اور طریقے ہے، وہ گورنمنٹ کی سائڈ پر رکھیں گے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اتنی، اور پھر کہتا ہے کہ میں صرف شارٹ ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ اس کا کام ٹھیکیداری ہے، اس کا سیاست نہیں ہے. تو اچھا ہے، میرا کام ٹھیکیداری، ایمانداری سے ٹھیکیداری کی ہے. آپ نے اتنی میرے خلاف انکوائری کی ہے، مجھے ایک پیسے کی لوٹ مار کرپشن بتاؤ. مگر اچھا ہے کہ میرا کام چوری نہیں ہے، میرا کام رشوت لینا نہیں ہے، میرا کام وہ دلالی نہیں ہے. میرے بھائی یہ کام ہی نہیں کرتے کہ نوکریاں بھی بیچتے، سیکشن 4 ایک بندے کی زمین پر لگاتے اور دوسری دن اٹھاتے کہتے 5 کروڑ روپے دے دو آپ سے ہٹائیں گے. میرے بھائی جو پوسٹنگ ٹرانسفر کیا چیز، CNW کی سیکرٹری کی دفتر آپ کے بھائی کی گاڑی میں، یہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے. آرڈر گاڑی میں ٹیپ کر کے دیتے، SDO کا کیا ریٹ ہے، CN کا کیا ریٹ ہے، دوسرے کا کیا ریٹ ہے. تو اللہ کا رحم ہے کہ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا اور نہ کہے گا کہ میں کوئی یا کرپٹ ہو یا چور ہو یا رشوت لی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور اس میں کوئی بات نہیں، کوئی مزدوری کرتے، حق حلال کی مزدوری ہم نے کی ہے اور پھر بھی کرتے رہیں گے. تو اس طرح باتیں کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا ہے. اور بات یہ آ گئی اسی دن اس کو یہ جو تکلیف ہوئی کہ
میں اسلام پور میں گیس کا افتتاح کرتا ہوں. تو مطلب یہ سارے گیسیں میں نے منظور کیے. آج میں ایک بات اس کی کرتا ہوں اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں کرتا ہوں کہ اس پر تو وہی آرٹیکل بھی لاگو ہوتا ہے جھوٹ کا, اس کی تو وہ سیٹ بھی سیز ہونی چاہیے کہ وہی جو اس کی گورنمنٹ ہی. میں نے یہ سارے گیسیں میں نے منظور کیے. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ گیس کا کوئی منصوبہ کیبنٹ سے منظور ہوتی ہے. شاہد خاقان اور نواز شریف کے علاوہ عمران خان کی کیبنٹ کی مجھے ایک اپروول دکھا ہے, ایک سنگل عمران خان نے دی. یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کیے. مگر یہ بات جب آپ کی گورنمنٹ تھی فیڈرل تو آپ کے ساتھ تھا, میں نے کوئی مداخلت کی نہیں. جب آپ کی حکومت ختم ہو گئی, اس نالائق سے جان چھوٹ گئی اور پی ملے کی حکومت آ گئی, تو پھر یہ میرا رائٹ ہے, میرا حق ہے. اس میں کون سی بات ہے؟ یہ آپ کی باپ کی تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, میں نے اس کو بند کیا, وہ تختی بھی واپس لے گئے. میں نے کہا آپ نہیں کر سکتے. مطلب بات ہے کہ اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے سوات کی خلق لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا. یہ جو گیس کے پائپیں میں نے لائے, یہ میں نے کوئی چوری کر کے نہیں لائے. یہ سب کی اپروول لے کر ایک جگہ کی, ایک گھر کی, اور وہ زنگلود ہو گئے سڑکوں کے اندر. آپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اس مٹا میں گیس بھی نہیں جلا دیا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس صلاحیت میں آپ کے گھر کو بھی گیس دوں گا, جس طرح بقایا کے دیے آپ کو بھی دیں گے. میں وہی بندہ نہیں ہوں تعصب کا. تو یہ سارے منصوبے میں نے اسی دن کہا کہ میں نے سوات میں پریشر, یہ منگورا میں جو پریشر کا لائن ہے امپروو کرنے کا, تو 20 کروڑ روپے میں نے اس کو صوبائی حکومت سے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, 20 روپیہ دکھائے 20. یہ تو اسی زمانے میں جب میں اس کی لک اپٹر کرتا تھا. میں نے کہا منگور میں پرابلم ہے, ایشو ہے, وہ اب بھی وہ جیم سینئر جیم ہے ارباب ثاقب زندہ ہے. میں نے کہا اس کے لیے کچھ کرے, تو اس نے کہا وہی اسکیم اس نے میری موجودگی میں بنا دیا. مگر اس طرح نالائق لوگ آئے کہ وہ ردی ٹوکری میں پڑا رہا. پھر ان کو احساس ہو گیا کہ یہ گیس بند ہو رہا ہے, تو انہوں نے اس پر ساڑھ لیا. تو اتنے جھوٹ بولنا کہ میں نے 20 کروڑ روپے دیے, 20 روپیہ دکھاؤ کہ آپ نے 20 روپیہ دیے. اتنے جھوٹ بول, کہتے ہیں میں نے جتنے ملم جبت تک گیس, اتنی مذاق, اتنے جھوٹ اس کے پیچھے اچھا نہیں لگتا ہے. ملم جبت تک پیسے دیے, کالام تک دیے. آپ نے کسی جگہ نہیں دیے, آپ دینے والے نہیں لینے والے. آپ یہ بتا سکتے فلاں اتنے لیے, فلاں اتنے لیے. یہ جو کچھ تھا میں نے کیا تھا اور وہ بند پڑا رہا. اور ابھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, جس رات عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی, فیضا گڑھ روڈ پر بھی کام ہوگا, وہی چھوٹے پلو پر بھی کام ہوگا. جو کالام کے لوگوں کو آپ نے اتنے مظالم کیے 4 سال, اس پر بھی کام ہوگا. میں نے وہی آرڈر دیے NHA کو کہ جاؤ اور وہی کام کرو. آپ نے سوات کے لوگوں کو دیے کہ بغیر لینے کے اپنے کمیشنوں کے لیے پروجیکٹ کیے بقایا کچھ. یہ حال ہے. جو 2 ایکسپریس ویز میں نے منظور کیے تھے, وہ PSDP کا حصہ رہے 3 سال, وہ آپ نے ختم کیے. صاحب کے سب سے بڑا کارنامہ کہ اس ملاکنڈ ڈویژن کو سی پیک سے نکالنا, اور آپ بیشام خواجہ خیلا ایکسپریس وے ختم کرنا, جس میں چم تلے سے لے کر الپوری سے نیچے ایک ٹنل ہم نے دی تھی, اور وہی بیشام سے 20 منٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ وہی 20 منٹ سے آگے اور یا ایک ہلچل مچ جائے گی اور سب کچھ مچ جائے گی. اور وہ کالام تک جو منظور کی تھی اس کا خاتمہ. ابھی آپ BOT بیس پر, یہ آپ سارے سینئر صاحب ہی ہیں اور جو لوگ مجھے سنتے ہیں, آپ کوئی حکومتی منصوبہ نہیں کر رہے. آپ نے اس طرح کی ہے جس طرح میرا یہ پلاٹ ہے اور میں کہتا ہوں کہ آؤ اس پر مارکیٹ بناؤ, دکان بناؤ, اتنے سال اس کا منافع آپ لے لے, پھر مجھے چھوڑ لے. تو آپ اس BOT بیس پر جو تھوڑا سا ایک پورشن بنا رہے پروونشل گورنمنٹ سے, اور اس ZKB کو دیا, یہ چکدرا تک آپ نے FWO کو دیا. کوئی حکومت کے اس پر پیسے نہیں لے, FWO نے بنایا, اور 50-60 اس کی ٹول ٹیکس وہ لے گا, حکومت میں نہیں آئے گا. اور یہ ZKB جو کنسٹرکشن کمپنی ہے بلوچستان کی, یہ آپ نے اس کو دیا ہے کہ آپ ہی بناؤ, آپ ہی بناؤ. تو آپ سے سوال ہماری یہ کرنی ہے کہ جیسے بھی بناتے ہو اپنی جگہ, تو لوگوں کے نقصانات, تو یہ مسئلہ نہیں. لوگ منصوبے بناتے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے, لوگوں کے فلاح کے لیے, اس طرح کے لوگوں. یہ 3 دفعہ یہ ڈیزائن میں جب بنا رہا تھا NHA کی طرف سے, 3 دفعہ میں نے چینج کیا ہے. میں نے کہا دریا کے ساتھ ہونا چاہیے, پھر انہوں نے بالکل دریا کے اندر رکھا. پھر وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے آئے تھے, تو ہائی فلڈ لیول میں پہ جائے گا. پھر میں نے کہا اوپر کر دیا. لوگ جس طرح بھی یہ لوگوں کی زمینوں پر آ گیا اور آباد گھروں پر آ گیا. پھر وہ شاہ خانہ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب ہے, پورا جرگہ نکوے کھیل گیا. پھر میں نے کہا درمیان میں بناؤ, یہ درمیان میں بناؤ. جو درمیان میں اس نے ڈیزائن شروع کیا, ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی.
تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اگر بنانا ہے، ابھی کب بنانا ہے، آپ کے کتنے دن ہوں گے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں جتنے جو جعلی افتتاح کر رہے کیا کر رہے، اس کا آپ اپنی قسمت دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. تو وہی مطلب ہے لوگوں کو اعتماد میں لے کر وہی کام کرو گے، اس میں لوگوں کے نقصانات کم سے کم ہو، کم سے کم نقصان ہو جائے اور منصوبہ بھی بن جائے. ہم سارے سپورٹ کرتے ہیں کہ منصوبے بننے چاہیے.